اس میں لڑائی نہیں ہوئی. اگر مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہوئی ہے تو اسی بات پہ ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نجات کو اختیار کرنا ہو وہ کشتی نوح میں مثل اہل بیت، میرے اہل بیت مثل کشتی نوح ہے، اس طرح کے سوال ہو جائیں. وَمِمَّا تَابِعُ آلِ محمد علی سارے ثواب کی وجہ سے ہم آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا انعام جو ہے اس دروازے کا یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو وَمِمَّا تَابِعُ آلِ محمد ماتا شہیدہ کہ جو اس راستے میں یعنی اس مقام پہ آ گیا کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو گئی تو اگر اپنے گھر میں بستر مرگ میں بھی وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ویسے ہے جیسے شہید ہو گیا، اور شہید کا کوئی حساب نہیں ہے. ہمیں ماتا پہ ہو گئے آل محمد ماتا مغفورہ، وہ مرحوم و مغفور ہو جاتا ہے جو آل محمد کے راستے پہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے. تو یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو اس دنیا میں یقین دلاتا ہے کہ اللہ نے جنت آپ کے لیے خلق کی ہے، لیکن اگر آپ محمد و آل محمد کے راستے پہ آئیں گے. یہ اعجاز ہے امام حسین ہی کا، یہ کمال ہے امام حسین کا کہ آج ہم اور آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے. میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرتا چلوں کہ رونے کی بات کرتے ہیں، یہ تو انبار ہے احادیث کا اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر، صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، تمام مکاتب فکر نے لکھا. اور رونے کے بارے میں یہاں پہ حدیثیں سنانا میرا مقصود نہیں ہے، دلائل دینا میرا مقصود نہیں. میں تو ایک دین فطرت کی بات کرتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جب مظلوم کے ساتھ ایسا ظلم ہو کہ جس کا کوئی حقدار نہ ہو تو کیا رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے؟ آج دنیا میں لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. خدا کی قسم 1,23,999 انبیاء کی امتوں میں سے کسی پر ایسا ظلم نہیں ہوا جو محمد کے بیٹوں کو ہوا، جو اس گھرانے کو ہوا. اور ایک فرد آج بھی یہ اتنا مظلوم گھرانہ ہے، اتنا مظلوم گھرانہ ہے. آج بھی جب دنیا اتنی ماڈرن ہو چکی ہے، ہم نہ کھل کے حسین پڑھ سکتے ہیں نہ کھل کے علی پڑھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں اتنا مظلوم گھرانہ. حق اور سچ کی بات آج بھی بہت مشکل ہے. تو پھر جب کسی بات کو جو شاعر کہتے ہیں کہ خوبصورت بات کو جو مشکل بات کو شاعر اس کو ہنسی بنا کے گول مول بنا کے پیش کرتا ہے کہ میرا مقصد بھی سننے والوں تک پہنچ جائے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کا کوئی ایک فرد بھی بغیر اس دنیا سے کائنات میں لوگوں نے مولا علی کی بہادری کے قصے سنے ہیں. اتنی بلند و بالا شخصیت مرحب و عنتر جیسے اور عمر بن عبدود جیسے عرب کے پہلوان، یہ وہ ذات ہے. ابھی غازی عباس کو پڑھا گیا. آپ یقین کریں کہ یہی ایسے نہیں کہا کرتے تھے غازی عباس کے میں تصویر ہوں اپنے بابا علی. علی وہ ہستی ہے کہ جب میدان خیبر میں چلے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سرکار 39 دن ہو گئے ہیں نا ہمیں لڑتے ہوئے مسلمانوں کو اور جاتے ہوئے، آج جب 40ویں دن مجھے بلا کے بھیجا جا رہا ہے تو بتائیے کہاں تک جنگ کروں؟ تو محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسکرا کر پوچھا تھا علی کہاں تک لڑ سکتے ہو، کتنا لڑ سکتے ہو؟ کہا تھا کہ اے اللہ اور اللہ کے رسول اگر مجھے یہاں سے آپ جو بھیج رہے ہیں کہیں تو میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہوں اور نظیر کر سکتا ہوں. یہ ہے یہ محاورے نہیں ہیں برادران
اسلامی یہ سوز و گداز کی محفلیں نہیں بلکہ یہ حقائق ہیں جن سے دنیا کو آج بھی، جن حقائق کو دنیا سے آج بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ میری طرف تھوڑی توجہ کیجیے گا کہ مولا غازی عباس کس ہستی کا نام؟ سوال پڑھیے محمد علیہ۔ سفین میں کتنی تعداد تھی اور کتنی نہیں تھی، میں صرف اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شجاعت عباس کس چیز کا نام ہے کہ مولا کائنات کی بہادری کو زمانہ جانتا ہے، شجاعت کو زمانہ جانتا ہے، اور ایک آپ کے یعنی مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی اور ان کے سالار جن کو دنیا مالک اشتر کے نام سے جانتی ہے، جن کی بہادری یہ تھی کہ اگر مولا کائنات کسی جنگ میں 1000 آدمیوں کو تہے تیر کرتے تھے، واصل جہنم کرتے تھے، تو یہ مالک اشتر کے ایک کم 1000 کو یہ بھی اس وقت تک واصل جہنم کر چکے ہوتے تھے۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا تھا؟ مولا کائنات تکبیر بلند کرتے تھے جب کسی کا سر اتارتے تھے، تو آگے سے مالک اشتر جواب کر دیتے تھے نعرے کا، اور اگر مالک اشتر کسی کو مارتے تھے تو وہ نعرے تکبیر بلند کرتے تھے، تو یہ گنتی ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک تیسری جنگ میں مولا کائنات نے محسوس کیا کہ جب مالک اشتر کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی کوئی کم شجاع تو نہیں ہوں، اگر علی نے 1000 بندوں کو قتل کیا ہے تو میں نے بھی ایک کم 1000 بندوں کو قتل کیا ہے۔ علی نے میمنے اور میسرے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور وہ میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے وہاں سے آواز دی کہ اے مالک اشتر، اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دے کہ تو بھی اتنے مار چکا ہے جتنے میں مار چکا ہوں، کیونکہ میری ذوالفقار دیکھتی ہے کہ اس کی نسلوں میں قیامت تک کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا، کوئی مومن پیدا ہونے والا تو نہیں ہے۔ میری تلوار بھی اندھا دھند نہیں مارتی بلکہ قیامت تک نسلوں کو دیکھ کر پھر مارتی ہے۔ تو وہ ہے مالک اشتر کہ جس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ظاہری طور پہ وہ اتنا شجاع تھا۔ تو جانتے ہیں عباس کس ہستی کا نام ہے؟ میں صرف یہ واقعہ آپ کو عباس بتانے کے لیے کہ شجاعت عباس کیا تھی۔ سفین میں ایک نہیں بلکہ تمام بیٹوں کی طرف سے خواہش تھی کہ مولا ہمیں اس میں جہاد دیا جائے، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، سب بیٹوں کی خواہش۔ اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، 55 منٹ 5 منٹ کم 1 گھنٹہ 55 منٹ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید پہ حملہ کیا تو 10,000 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ 55 منٹ کے حملے میں 12 کلومیٹر دور تک امام علی مقام نے ان فوجوں کو بھگا دیا، اور وہ تب بھاگے جب 10,000 آدمیوں کے سروں کے اوپر ان کی گردنیں نہیں رہی تھی۔ یہ ہے حسین علی کا بیٹا، کم شجاع نہیں تھے۔ سب بیٹوں کی خواہش تھی کہ ہم لڑیں گے، لیکن اذن کسی کو نہیں مل رہا تھا۔ عباس کی سب سے بڑی مظلومیت اذن ہے کہ جس کو اذن ہی نہ مل سکا، ایسے اذن نہیں ملا، سفین میں بھی نہیں ملا۔ تو ہوا کیا تھا کہ مالک اشتر کے پاس گئے، اور یہ روایت مالک اشتر کے بیٹے ہی کی روایت ہے، ابراہیم ابن مالک اشتر کہ میں امام حضرت عباس علمدار نے مجھے یہ واقعہ سنایا، حضرت مالک اشتر مجھے یہ بتایا کہ سفین میں مجھے اذن جہاد نہیں مل رہا تھا، تو مالک اشتر کے پاس گئے کہ مالک اشتر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات پہ کہ مجھے چھوٹا سمجھ کے اذن جہاد نہیں مل رہا تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مالک اشتر تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، اگر مجھے ہرا پائے تو میں اذن جہاد نہیں مانگوں گا، اور اگر میں نے تمہیں ہرا دیا تو پھر تو میرے مولا بابا جو ہے مجھے اجازت دے۔ یہ ہے عباس۔ مسلمانان عالم، برادران اسلامی، جس گھرانے کی
محبت کو اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا۔ جس علی کو جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا کہا گیا، جن حسنین کریمین کو جوانان جنت کے سردار کہا گیا، آج تمام مسلمان اسی جنت کے مشتاق ہیں جس کے سردار حسن اور حسین۔ مگر یہ جو کربلا میں لٹ گئی علی کی بیٹیاں، یہ اسی محمد رسول اللہ جو ہمیں آج اپنی جان سے عزیز ہیں، تمام عالم اسلام جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی کی نوازی ہے۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی سگی بہنیں تھیں زینب و کلثوم، تو جن کے بھائی جوانان جنت کے سردار تھے، کیا یہ حق تھا کہ اسی جنت کی مشتاق امت انہی بھائیوں کی بہنوں کو بازاروں میں بلا جس محمد کا کلمہ پڑھیں ان کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں اور دھوپ اور پیاس کے عالم میں 2400 کلومیٹر کا سفر تھا، جن کے اپنوں کے سر نو کے نیزہ کے سامنے تھے، ان بیویوں کو پھرایا گیا۔ کیا یہ ہے اجر رسالت؟ آپ رونے کی بات کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی انسان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ظلم ہوتا ہے تو جلسے اور جلوس برپا ہو جاتے ہیں، دنیا میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی بدبخت ہے یہ سوچ کہ محمد کی بیٹیاں رول گئی اور رونے پہ مناظرے دیے جاتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ محمد کا گھر اجڑ گیا، علی کا گھر اجڑ گیا، جس نے ساری زندگی اس اسلام کو پروان چڑھایا۔ اور یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور جو میری ساری تقریر کا لب لباب تھا، وہ یہی تھا کہ اسلام وہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو اور جھوٹ کا سہارا لو، نمازیں پڑھتے رہو اور بے غیرتی کی زندگی گزارو، نمازیں پڑھتے رہو اور شر پسندی جاری رہے۔ حسین اور یزید میں یہی تو ایک فرق تھا۔ حسین کے پاس اللہ کے رسول کا دین تھا، 1,24,000 انبیاء کے دین کو بچانا مقصود تھا کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل نہیں ہوتا۔ اگر جہاں پہ نماز ہوگی وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، جہاں نماز ہوگی وہاں شراب نہیں ہوگی۔ محض یہی بات نہ تھی کہ حسین کا اور یزید کا جو اختلاف تھا وہ بیعت کا اس بنیاد پہ تھا، کسی نماز پہ تھا، کسی روزے پہ تھا، کسی حج پہ تھا، نہیں، ہرگز نہیں، اس بات پہ نہیں تھا، بلکہ اسی بات پہ تھا کہ جو نماز جو ہے وہ بے حیائی کے ساتھ ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ جن کے اوپر درود تھا نماز میں، انہی سے بیعت لینا یزید کو یزید کر گیا۔ یزید کا قصور یہ تھا کہ جن پہ درود تھا انہی سے بیعت مانگنے لگا۔ اور کیوں بیعت مانگنے لگا؟ اسی لیے بیعت مانگنے لگا کہ ان کی طرف سے مجھے سند مل جائے گی کہ مجھے نمازیں بھی روا رہیں گی، بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا بباغ دہل یہ اعلان تھا کہ یہ تو ایک بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، اس ڈھونگ کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے اپنی جان دی اور یہ اپنے بابا کی ولایت تھی۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا، کسی نماز پہ مسلمانوں کے مابین جھگڑا نہیں تھا، یہ کافروں سے ہوتا، حج پہ کافروں سے جھگڑا تھا، غیر مسلموں سے جھگڑا تھا، لیکن مسلمانوں کے درمیان اور بالخصوص جو آل رسول کے ساتھ ہوا وہ علی الولی اللہ میں جھگڑا تھا۔ علی کی